الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے محبت کے ساتھ بآواز سے بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، اور خصوصاً میرے محترم جناب حضرت مولانا ریاض سنگھ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی مسجد میں آج نماز تراویح میں تکمیل قرآن پاک کے موقع پہ یہاں حاضر ہوں۔ گفتگو کے آغاز پر ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ساتھیوں کو آواز آنی چاہیے، سمجھ آنی چاہیے۔ آ رہی ہے ساتھیوں کو آواز اور سمجھ؟ ماشاءاللہ۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان نماز تراویح میں قرآن پاک مکمل کرتے ہیں اور اختتامی طور پر تقریبات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو معجزات دیے اور مجھے بھی دیے۔ سارے انبیاء کے معجزات جن کا ذکر قرآن مبین میں بھی موجود ہے۔ کسی نبی نے کسی کی قبر پہ جا کے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ مردہ اٹھ جاتا، یہ نبیوں کا معجزہ۔ کسی نبی نے پتھر کی چٹان پہ عصا مارا، پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف معجزات، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ نے معجزے دیے۔ آقا علیہ السلام کے معجزات میں علماء کرام نے بے شمار معجزات لکھے ہیں کہ پیارے آقا نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے درخت کو اشارہ کیا، وہ ہلا اور حضور کو آ کے جھک کے سلام کیا۔ آقا علیہ السلام کی انگلیوں سے میٹھے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے کڑوے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالا، میٹھا ہو گیا۔ ایک نہیں ان گنت معجزات ہیں، لیکن میرا اور آپ کا نبی ایک بات کہتا ہے، وہ شاید اس لیے ہو کہ آج کا مسلمان کہہ سکتا تھا کہ کاش ہم بھی اپنے نبی کے دور میں ہوتے، ہم بھی اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے معجزات دیکھتے۔ وہ نبی جس نبی کی موجودگی میں
ہم ہونا پسند کرتے ہیں، جس نبی کے زمانے میں ہمارا دل چاہتا ہے ہم ہوتے، اور اللہ کے نبی کے ہاتھ سے کوئی معجزہ عطا ہوتا ہوا دیکھتے، اس نبی نے میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے، بلکہ ان کے دل کی تسلی کے لیے فرمایا کہ جو سارے نبیوں کو مجھ سے ملے، میرے اللہ نے سارے نبیوں سے بڑھ کے مجھے معجزات عطا کیے، اور میرے آقا فرماتے ہیں مجھے جو سارے معجزے ملے ان سب معجزات میں سے بڑا معجزہ ہے اللہ کا قرآن۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن ایسا معجزہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میرے سارے معجزات اس قرآن مبین کے معجزے سے چھوٹے ہیں۔ چاند 2 ٹکڑے ہوا، بات ختم ہو گئی۔ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، بات ختم ہو گئی۔ چند آدمیوں کا کھانا بے شمار لوگوں نے کھایا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے قرآن کا معجزہ ایسا معجزہ ہے، یقین جانیے میں یہ تقریری جملہ نہیں کہتا، میں نے قرآن مبین کو اپنی ناقص عقل، ناقص علم کے مطابق پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے مسلسل۔ میں نے تقریباً 7-8 بار درس قرآن کی شکل میں قرآن پاک کا درس دیا ہے۔ مجھے اس بات کا شرح صدر ہو چکا ہے کہ یقیناً واقعتاً قرآن پاک جیسا معجزہ اللہ نے نہ کسی پہلے نبی کو دیا ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کے معجزات میں بھی قرآن پاک جیسا معجزہ اور کوئی نہیں ہے۔ ایسا زندہ و جاوید معجزہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو مکے کی وادی میں آ کر انسانیت کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا، ظلمتوں کے اندھیروں کو ہدایت کی روشنی سے بدلا، مظلوم مقہور قوم کو اٹھا کے عزت والا بلند و بالا کر کے دکھا دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے رہزنوں کو راہبر کر دیا، میرے آقا علیہ السلام نے مشرکوں کو موحد کر دیا، میرے آقا علیہ السلام نے بزدلوں کو بہادر کر دیا، میرے آقا علیہ السلام نے چاند تاروں کو پوجنے والوں کو، لات منات کو سجدہ کرنے والوں کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دیا۔ جو اجڑ تھے، جو جنگلی تھے، جو دیہاتی تھے، جو کنبے قبیلے کا نظام چلانا نہیں جانتے تھے، جو قبائلی سسٹم میں منجے ہوئے اور الجھے ہوئے تھے، ان کو دنیا کا ہادی، دنیا کا رہبر، دنیا کا رہنما، دنیا کا حکمران بنا دیا۔ معجزہ کون سا تھا؟ دستور کون سا تھا؟ سبق کون سا تھا؟ تعلیم کون سی تھی؟ فلسفہ کون سا تھا؟ جو فلسفہ پڑھایا، جو نسخہ لوگوں کو دیا، دل بدل گئے، زندگیاں بدل گئی، لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ گئی، زندگیوں میں انقلاب آ گیا۔ کیا تھا بھائی؟ کیا تھا؟ قرآن پاک۔ کیا تھا؟ قرآن پاک تھا۔ قرآن پاک تھا۔ ایک قرآن پاک اپنے اندر 1000 لاکھ کروڑ ارب نہیں، اربوں خربوں خوبیاں رکھتا ہے۔ بیک وقت جسمانی بیماریوں کا علاج قرآن پاک ہے، بیک وقت روحانی بیماریوں کا علاج قرآن پاک ہے، بیک وقت معاشی بیماریوں کا علاج قرآن پاک ہے، معاشرتی بیماریوں کا علاج قرآن پاک ہے، بزدلوں کا علاج قرآن پاک ہے، ظلم کا علاج قرآن پاک ہے، شرک کا علاج قرآن پاک ہے۔ انسان دنیا کی دھرتی پر جتنی بیماریاں ہیں، اگر میں کہوں کہ سب کا علاج صرف اللہ کا قرآن ہے تو اللہ کی قسم یہ سچی بات ہے۔
ایک قرآن پاک کا فلسفہ لے کر، ایک قرآن پاک کا پیغام لے کر میرا اور آپ کا نبی مکے کی وادی میں، مدینے کی وادی میں لوگوں کو یہ سبق قرآن مبین کا پڑھاتا ہے، اور اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے قرآن پاک کے جو احکامات ہیں لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، اور قرآن پاک والے لوگ مکے سے نکل کر، مدینے سے نکل کر عرب پہ چھا جاتے ہیں، عرب سے نکلتے ہیں فارس کے علاقے میں پھیل جاتے ہیں، عرب سے نکلتے ہیں روم کی سلطنت کو زیر کر لیتے ہیں، روم اور فارس سے قرآن پاک کا پیغام باہر نکلتا ہے، یورپ تک پہنچ جاتا ہے، آپ کے ہندوستان تک پہنچ جاتا ہے۔ ہاں، یہ قرآن پاک کا پیغام تھا کہ جب سینوں میں لیے مسلمان میدانوں میں نکلے، صحراؤں میں نکلے، جنگلوں میں نکلے، آبادیوں کو عبور کرتے ہوئے، دیہاتوں کو عبور کرتے ہوئے، شہروں کو عبور کرتے ہوئے، سلطنتوں اور ملکوں پر قرآن مبین کا جھنڈا گاڑتے ہوئے دنیا میں پھیلتے گئے۔ ایسا تھا کہ نہیں تھا بھائی؟ ایسا ہی تھا نا؟ ہائے ہائے ہائے، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، پہلے بھی آپ کافی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے عروج کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں نا، لیکن اللہ کے نبی کے غالب آنے میں، اللہ کے نبی کے صحابہ کے غالب آنے میں، اسلام کے پھیلنے میں، اسلام کے عروج پانے میں، اسلام کی عزت پانے میں، اگر کوئی تمہیں پوچھے کہ ایک وجہ بتاؤ، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، وجہ تو بے شمار ہے نا، لیکن کوئی ایک وجہ کی اگر بات کی جائے تو کون سی وجہ ہے؟ قرآن پاک۔ جیسے قرآن پاک کے حقوق کے بارے میں علماء تقریر کرتے ہیں کہ جی قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 کے علاوہ نہیں ہے، قرآن پاک کے بے شمار حقوق ہیں، لیکن اگر ان کو کم کیا جائے تو بعض علماء نے لکھا ہے 5 ہیں، بعض نے اس کو بھی سمیٹ کے 3 میں کہہ دیا ہے کہ پہلے قرآن پاک کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اور پھر اس پہ عمل کرنا، اور پھر اس کی دعوت کو پھیلانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اس کے حقوق نہیں ہیں، بے شمار اس کے حقوق ہیں۔ لیکن اسی طرح قرآن پاک کا خلاصہ بعض علماء نے لکھا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ خلاصہ ہے۔ بعض نے 10 باتیں لکھی کہ یہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، بعض نے 20 باتیں لکھی، بعض نے 40 باتیں لکھی، بعض نے 5 لکھی۔ عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا پورے قرآن کا خلاصہ بیان کیجئے، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو میں کہوں گا اللہ کی عبادت، رسول اللہ کی اطاعت، ہر ظالم سے بغاوت، ہر مظلوم کی حمایت، بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت۔ میرے لاہور کے شیخ حضرت لاہوری سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ٹرین پہ چڑھنے لگیں، کوئی آپ کو کہے کہ جی حضرت قرآن پاک کا خلاصہ بتا دیں جلدی جلدی، تو چلتی ٹرین پہ چڑھتے چڑھتے پورے قرآن کا خلاصہ آپ کیا بتائیں گے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پورے قرآن کا خلاصہ میں یہ کہوں گا اللہ کو عبادت سے راضی کرو، اللہ کے رسول کو اطاعت سے راضی کرو، اور مخلوق کو، اللہ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرو۔ میں اگر اس پہ تقریر کروں کہ اللہ کی عبادت، اللہ کے رسول کی اطاعت، مخلوق کی خدمت، یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں بات کو ذرا سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو دنیا بیماریوں کا گھر تھی، دنیا کے اندر بے قراریاں تھیں، بے چینیاں تھیں، ظلم تھا، ستم تھا، دنیا میں سکون نہیں تھا، باپ بیٹی کو مار کے زندہ درگور کر رہا تھا،
ہاں کوئی دوسرے کا مال لوٹ رہا تھا، کوئی دوسروں کے قافلوں کو لوٹ رہا تھا، کوئی لڑائیاں جھگڑے کرتے کرتے سینکڑوں کی تعداد میں خاندان ایک دوسرے کے قتل کر دیتے تھے۔ کوئی نہ عقیدہ تھا، نہ کوئی سکون تھا، نہ کوئی معاشی خوشحالی تھی۔ عرب کے اندر ایک الگ بے چینی تھی، روم کے اندر الگ لڑائیاں جھگڑے اور فساد تھا، فارس کے اندر الگ سے اضطراب اور بیقراری تھی۔ دنیا گویا کہ جہنم بنی ہوئی تھی، دنیا گویا کہ ظلم کا گھٹا ٹوپ اندھیرے کا گھر بنی ہوئی تھی۔ لیکن ایک ہی قرآن مبین تھا جس نے دنیا کے نظام کو بدل کے رکھ دیا۔ دنیا کے اندر نہ کوئی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والا باقی بچا، دنیا کے اندر بظاہر مجموعی طور پر نہ کوئی بڑا طبقہ، نہ کوئی بڑا ملک ایسا بچا جو دوسروں پر ظلم کرے، جبر کرے، دوسروں کے علاقوں کو غصب کرے، جو دوسرے انسانوں کی گردنیں کاٹ کے کھوپڑیوں کے مینارے کھڑے کرے۔ ایک دفعہ دنیا کے اندر قرآن مبین نے امن بھی قائم کر دیا، ایک بار دنیا نے قرآن پاک کی تعلیمات نے معاشی خوشحالی بھی پیدا کر دی، ایک بار دنیا کے اندر انسان ایک قسم کی جھلک نظر آنے لگی جیسے جنتی معاشرہ ہوتا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کئی صدیوں پہ محیط یہ صورتحال رہی، پھر مسلمانوں نے بھی قرآن پاک سے منہ موڑنا شروع کر دی۔ دوبارہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا پھر ظلم کا گھر بننا شروع ہو گئی، دنیا کے اندر پھر ظلم و شرک کے، کفر کے اندھیرے چھانے لگے، دنیا کے اندر پھر بے چینی اور بے قراری پھیلنے لگی۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پھر یہ وقت دنیا نے دیکھا ہے کہ اب جب مسلمان قرآن پاک سے منہ موڑ چکے ہیں، مسلمانوں نے سینے سے قرآن پاک جو لگایا ہوا تھا یہ الماریوں میں رکھ دیا ہے، جب مسلمانوں نے قرآن پاک کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لیا ہے، تو آج پھر دنیا کے اندر ظلم چھا گیا، آج پھر دنیا کے اندر بربریت چھا گئی، آج پھر دنیا کے اندر گھر گھر کے اندر بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، نہ انسانوں کے دلوں میں سکون ہے، نہ گھروں میں سکون ہے، نہ بستیوں میں سکون ہے، نہ شہروں میں سکون ہے۔ ہر طرف آپ اندازہ کر لیجئے، کافروں کی بات بعد میں کرتا ہوں، مشرکوں کی بات بعد میں کرتا ہوں، جب مسلمانوں نے قرآن پاک سے دوری اختیار کی، اب دیکھ لو مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، مسلمان کی عزت کے در پہ ہے، مسلمان کو قتل کرتا پھر رہا ہے، مسلمان اپنے بھائی کا مال غصب کرتا ہے، مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ معاشرہ اجڑ گیا، گھر اجڑ گئے، بستیاں اخلاقی طور پہ اجڑ گئیں۔ کیا وجہ ہے؟ صرف قرآن پاک سے دوری۔ کیا وجہ ہے؟ صرف قرآن پاک سے دوری۔ یہ میں آپس مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس سے باہر نکلیے۔ مسلمانوں کی اپنی حالت بھی دگرگو ہو گئی، مسلمانوں کی اپنی حالت بھی بگڑ گئی۔ اور دیکھو دنیا کے وہ لوگ جو مشرک تھے، جو کافر تھے، جو دہریے تھے، جو مختلف اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیٹا کہنے والے تھے، جرت ان کے قریب سے پھٹک ہی نہیں سکتی، بہادر وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن مسلمانوں نے جب قرآن پاک سے دوری اختیار کی، وہ بزدل شیطان کے چیلے وہ دیکھو مسلمانوں پہ جھپٹ پڑے۔ انہوں نے یہ ابھی کی بات نہیں کر رہا، کتنی صدیاں ہو گئیں وہ مسلمانوں پہ جھپٹے، مسلمانوں کی مسجدوں کو اسبل بنایا، مسلمانوں کی مسجدوں کو کعبہ خانے بنایا، مسلمانوں کے شہروں کو اجاڑ کے رکھ دیا، مسلمانوں کی بستیوں کو ویران کر کے رکھ دیا، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا، مسلمانوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیں۔
मुसलमानों की लाशों के अंबार लगा के रख दिए। मैं दूर नहीं जाता, मैं 2-3-4 सदियों की बात नहीं करता, मैं आज की बात करता हूं। आज जो मैंने अपनी जिंदगी में 10-20-30 साल से देखा है, मैंने बोस्निया में मुसलमानों को ज़बह होते देखा है, मैंने चिचनिया पर कुफर को मुसलमानों पर जबर और जुल्म करते देखा है, मैंने कश्मीर पर मुसलमानों को मार खाते देखा है, मैंने इराक के अंदर मुसलमानों को, बच्चियों को, जवानों को जेल में बंद देखा है, मैंने लाशों के अंबार देखे हैं, मैंने अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक दुश्मन का बारूद गिरते देखा है। और आज मैं आज क्या देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, बैतुल मक़दस के दाएं बाएं क्या देख रहा हूं, खून के फव्वारे देख रहा हूं, लाशों के अंबार देख रहा हूं, शहरों को मिलिया मेट होता देख रहा हूं। मैं क्या देखता हूं, वहां उजड़े हुए मुसलमानों को देख रहा हूं। साथियों समझो, मैं कौन सी अल्फाज बोलूं, कहना ये चाहता हूं कि अब फिर दुनिया गोया के जहन्नुम बन गई, अब गोया के दुनिया फिर गटा टोप अंधेरे की जगह बन गई, दुनिया के अंदर फिर गोया के इंसानियत दफन हो गई, दुनिया के अंदर फिर जैसा कि दरिंदगी ने अंगड़ाई ले ली, हिवारियत ने दुनिया के अंदर ऐसे कब्जा कर लिया। ऐसे में इन सारी बीमारियों का हल क्या है, इन बीमारियों की शिफा क्या है, इन बीमारियों का इलाज क्या है? इन बीमारियों का इलाज वही है जो हिंदुस्तान के शेखुल हिंद ने माल्टा की जेल से वापसी पर आकर मुसलमानों को कहा था, मुसलमानों दो ही बातें हैं, जब तक इन दो बातों की तरफ मुसलमान नहीं आ सकता तब तक इन सारी बीमारियों का हल नहीं है। मैं भी आज आपकी इस मस्जिद में खड़े होके यही कहना चाहता हूँ, जितनी मेरी बसात है, जितनी मेरी पहुंच है, जितनी मेरी आवाज है, जितनी मेरी हिम्मत है, उतनी आवाज तो लगाना चाहता हूं। अब आगे अल्लाह की मर्जी है मेरी आवाज कहां तक पहुंचती है, कहां तक नहीं पहुंचती, लेकिन एक बात है, हजरत शेखुल हिंद ने दो बातें कही थी, लेकिन दो बातों का निचोड़ भी एक ही बात निकलेगी। एक बात उन्होंने कही थी कि मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो जाएं, इंतशार खत्म कर दें, गिरोहबंदियां खत्म कर दें। लेकिन मैं मौलाना यूं समझता हूं कि इस बात को भी अगर पीछे लाया जाए तो एक ही बात है, ये बात भी उस एक बात में शामिल है कि मुसलमान कुरान पाक को सीने से लगा लें, मुसलमान कुरान पाक को सीने से लगा लें। अल्लाह की कसम, आज का मुसलमान भी अगर सही मानों में चाहता है कि मेरे घर में अमन आ जाए, मेरे घर में सुकून आ जाए, मेरे महल्ले में, मेरे शहर में, मेरी बस्ती में, मेरे सूबे में, मेरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर सुकून मिले, माशी खुशहाली आए, इज्जत मिल जाए, मैं गर्दन उठा के जीने वाला बन जाऊं, मैं दुनिया के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला हो जाऊं, तो एक बात की तरफ आना होगा। आज का मुसलमान काला है कि गोरा, छोटा है कि बड़ा, गरीब है कि अमीर, शहर का है कि देहात का, पाकिस्तान का है कि हिंदुस्तान का, बांग्लादेश का है कि सऊदी अरब का, वो यूएई का है या अमेरिका का, पूरी दुनिया का मुसलमान आज भी अगर अल्लाह के कुरान को सीने से लगाए, अल्लाह के कुरान की तालीमात को समझ ले, अल्लाह के कुरान की तालीमात को अपना ले और मुसलमान मिलके कुरान पाक की तालीम के मुताबिक जिंदगियां गुजारना शुरू कर दें। कुरान पाक अगर कहता है सूद नहीं खाना, सूद को छोड़ दें। क्यों जी? गली मोहल्ले का सूदखोर भी सूद को छोड़े। मुल्क हुकूमती सतह पर बैंकों के अंदर हुकूमतें सूद छोड़ दें। कुरान पाक कहता है बेहयाई से बाज आ जाओ, मुसलमान बेहयाई से बाज आ जाएं। कुरान पाक कहता है बुज़दिली छोड़ो, जुर्रतमंद बनो। कुरान पाक कहता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक भाई भाई हो, भाई भाई बन जाओ। खुलासा ये कि
آج کے دور میں بھی اگر مسلمان قرآن پاک کو سینے سے لگا لیں تو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کایا پلٹ جائے گی. یہ ظلم کی شامیں عدل کی صبح سے بدل جائیں گی. یہ شرک و کفر کے اندھیرے توحید کی روشنیوں سے بدل جائیں گے. آج کے مسلمان کے لیے ایک ہی پیغام ہے. اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم نے معاشی ترقی حاصل کرنی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم نے اپنے گھروں اور ملکوں کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ اپنے مسلمان بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو ظلم کے جبر سے بچانا ہے، تو مسلمانوں چھوڑو ساری باتیں، آؤ قرآن پاک کو سینے سے لگاؤ. قرآن پاک جو کہتا ہے اس کے کہنے پہ عمل کرو، آگے نکل پڑو. کوئی وقت دور نہیں ہے، کوئی ٹائم نہیں لگے گا. ٹائم تمہارا لگے گا کہ تم آج قرآن پاک کی طرف آتے ہو، کہ کل آتے ہو، مہینے کو آتے ہو، کہ سال کو آتے ہو. جب بھی مسلمان، جب بھی امت مسلمہ قرآن پاک کی طرف آ جائے گی، قرآن پاک کو سینے سے لگا لے گی، قرآن پاک کو صحیح معنوں میں تھام لے گی، اللہ کی قسم مسلمان مضبوط ہو جائیں گے، مسلمان عزت پالیں گے، مسلمان معاشی طور پہ خوشحال ہو جائیں گے، مسلمان جرت مند اور بہادر ہو جائیں گے، مسلمان دنیا میں سر اٹھا کے، گردن اٹھا کے چلنے کے قابل ہو جائیں گے. دنیا کا کوئی درندہ، دنیا کا کوئی ظالم اور مسلمان کی بستیاں، مسلمانوں کے شہر ایک مسلمان بچے کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا. دنیا کا کوئی ظالم مسلمان ایک عورت کے آنچل کو بھی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا. مسلمان عورت کے آنچل کو ایک بری نگاہ سے دیکھنا کیا، پکڑنا کیا، سوچ بھی نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.